السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے، نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہماری نماز اس طریقے سے ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کئی سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن شاید 99% لوگ کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو نماز کے فضائل اور ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ آج کا یہ کمپلیٹ نماز ورکشاپ آپ کی نماز کو سدھار دے گا انشاءاللہ۔ ہم ہر ایک رکن کو اتنی تفصیل سے دیکھیں گے کہ آج کے بعد آپ کی نماز سب سے بہترین نماز ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے ضروری چیز ہے پاکی اور وضو۔ وضو کرنے سے پہلے دل میں نیت ضروری ہے، صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ کافی ہے۔ وضو کے وقت دھیان رکھیں کہ چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ جب آپ ہاتھ دھوئیں تو کوہنیوں تک کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھا، ٹخنوں تک پیر کو دھونا فرض ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کی طرف چلتے ہیں۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو سب سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کریں اور دل میں نیت کریں کہ آپ کون سی نماز اور کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب آتا ہے سب سے اہم حصہ، قیام کا صحیح طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ۔ آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ پیروں کے بیچ کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں اور کمر بالکل سیدھی رہے۔ یہی ہے نماز میں قیام کا طریقہ، سیدھا، ثابت اور پرسکون کھڑے ہونا۔ پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اب نماز کی سنتیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورہ پڑھیں۔ قرات کے بعد ہم جاتے ہیں رکوع میں۔ رکوع میں آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے جیسے ایک میز، اور آپ ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں۔ سر اور کمر ایک لائن میں ہونی چاہیے۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور جب آپ پوری طرح سیدھے کھڑے ہو جائیں تو ضرور پڑھیں، ربنا لک الحمد۔ یہ ہے وہ کلمہ ہے جسے 99% لوگ جلدی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کھڑے ہونے کے بعد ایک پل کے لیے ٹھہرنا، سکون سے رکنا یعنی طمانینہ ضروری ہے۔ بنا طمانینہ کے نماز نامکمل رہ سکتی ہے۔ رکوع کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر پیشانی اور ناک سجدہ 7 اعضاء انگوں پر ہونی چاہیے۔ بڑی غلطی، اکثر لوگ کوہنیوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ کوہنیوں کو زیادہ زمین سے اوپر رکھا جائے۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار پڑھیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ سجدے سے اٹھ کر جب آپ جلسہ میں بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھک میں بھی طمانینہ ضروری ہے۔ جلد بازی میں پھر سے سجدے میں نہ جائیں، ایک پل کے لیے سکون سے بیٹھیے۔ آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھیں۔ نماز کا اختتام سلام سے کریں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ لیکن صرف طریقہ جان لینا کافی نہیں، نماز کی روح ہے خشوع۔ آپ کی ہر نماز ایک ملاقات ہے اللہ کے ساتھ۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہماری نماز کا درجہ ہماری خشوع کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو جنت کی طرف لے جائے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ امید ہے اس ورکشاپ سے آپ کی نماز بہتر ہوگی۔ اس ویڈیو کو ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو نماز پڑھتا ہے تاکہ ان کی غلطیاں بھی دور ہو سکیں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا چاہیے، کون سی لائن کون سی رکن کے اندر پڑھنی چاہیے، تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ میں پارٹ 2 لکھ کر بھیجیں۔
جیسے ہی آپ ہمیں پارٹ 2 لکھ کر بھیجیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 2 بنائیں گے، جہاں پر ہم آپ کو کلاس دیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ تو اب آپ جلدی سے کمنٹ میں آئی لو محمد لکھ کر پارٹ 2 لکھ دیجئے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے کہ آپ کو اسی طریقے سے دین سے ریلیٹڈ ویڈیوز مل سکیں سب سے پہلے، اور آپ کا دین مضبوط ہو سکے۔ چلتے ہیں، جزاک اللہ خیر، ملیں گے پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔